آج صبح میری نیند بہت جلدی کھل گئی۔ اس وقت کچھ اندھیرا اور ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ دادی وضو بنا رہی تھی، اپی ابو کے لیے چائے بنا رہی تھی، امی نماز پڑھ رہی تھی۔ دادی کو تو معلوم پڑتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی، کیوں ایسا کیا کر دیا دادی نے؟ اتنی ٹھنڈ میں بھی 5 بجے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ خود بھی اٹھتی ہیں اور سب کو اٹھاتی ہیں۔ وصفی دادی پر ناراض ہو رہے تھے۔ ایسے نہیں بولتے وصفی، نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، یہ اپی اسے سمجھا رہی تھی۔ ہم نے تو کہہ دیا دادی، سردی بھر آپ مجھے نہ اٹھایا کریں۔ دادی سے کہہ دیا، شائنہ نے کہا۔ تو پھر دادی نے کیا کہا؟ تمہاری بدتمیزی بہت بڑھ گئی ہے، رحمت سے شکایت کروں گی۔ وصفی اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسے سبھی بہت لاڈ کرتے، اس سے بڑی شائنہ تھی جو فرسٹ ایئر میں تھی، اور سب سے بڑی نمیرہ اپی تھی جن کی شادی عابدہ کے بھائی شاہد سے بچپن سے لگی ہوئی تھی، جو اس وقت جرمنی میں انجینئرنگ کی پوسٹ میں تھے۔ وہ جب بھی جرمنی سے آتے امی سے ملنے ضرور آتے اور اپی سے کہیں چلنے کی درخواست کرتے، پر جب وہ نہ مانتی تو ہمیں تیار کرتے۔ وصفی بڑے پیار سے کہتے، شاہد بھائی ہم چلیں؟ ہاں ضرور، پر پہلے اپنی نمیرہ اپی کو تیار کرو۔ آنٹی نمیرہ کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں؟ نمیرہ اگر جائے تو ضرور لے جاؤ، پر اگر دادی کو کہیں سے پتہ چل جاتا کہ شاہد نمیرہ کو کہیں لے جانے کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ شروع ہو جاتی، بیٹا ہمارے گھر لڑکیاں یوں شادی کے پہلے ہونے والے دولہے کے ساتھ نہیں جایا کرتی، شادی ہو جائے پھر جہاں بھی چاہو لے جانا۔ جی دادی، پھر شاہد وہاں دکھائی نہیں دیتے تھے، پر آج کل ابو کی طبیعت خراب چل رہی تھی، ڈاکٹر نے انہیں کام کرنے کو بھی منع کر دیا تھا۔ وصفی ابھی چھوٹا تھا، وہ تو ابھی کام کرنے کو نہیں تھا، ابھی انٹر کی پڑھائی کر رہا تھا۔ ایسے میں نمیرہ نے ایک جاب ڈھونڈ لی جس سے گھر کا خرچ چل جاتا تھا۔ نمیرہ کی جب سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اعتراض کیا، حالانکہ شاہد نے سپورٹ کیا۔ نمیرہ تم پریشان نہ ہو، پیسے ہم بھیج دیا کریں گے۔ نہیں شاہد، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ شاہد اکثر اسے فون کرتا اور اس سے خیریت لیتا۔ 2 دنوں سے ابو کی طبیعت زیادہ خراب چل رہی تھی، پر جب تک انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا، ابو کو گزرے 1 مہینہ ہو چکے تھے۔ ایسے میں شاہینہ نے بھی جاب کرنی شروع کر دی، وہ اپنی پڑھائی بھی کرتی اور جاب بھی۔ شاہد جرمنی سے آ چکے تھے، ایسے میں شاہد اور اس کے گھر والے ملنے کے لیے آج آ رہے تھے۔ ان کی امی، بھاوج اور بہنیں سبھی لوگ آ رہے ہوئے تھے اور اپنی باتیں کر رہے تھے۔ آپا آپ تو اب نمیرہ کی شادی کر ہی دیں، شاہد کی امی نے کہا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، پر نمیرہ نے ابھی شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، جب تک شائنہ کی شادی نہیں ہو جاتی اور وصفی کو کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی ہم شادی نہیں کر سکتے۔ نمیرہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اپی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شاہد بھائی کب سے آپ کے منتظر ہیں کہ وہ کب یہاں آئیں اور کب آپ سے شادی کریں، پر آپ نے تو ذرا دیر میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شائنہ تم مجھے مت بتاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ تو تم ہم پر چھوڑ دو۔ سبھی نے سمجھانے کی کوشش کی پر نمیرہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاہد کی بہن سمیرہ کی شادی تھی، قدیم سبھی جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ صبح سے کئی بار سمیرہ کا فون آ چکا تھا، بھابھی آپ لوگ جلد آ جائیے گا تو مہمانوں کی خاطر نوازش کا کام دیکھ لیں گے، ہم شاہد بھائی کو بھیج رہے ہیں۔ نمیرہ اپی، شاہد بھائی آ گئے ہیں اور وہ یہیں آ رہے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ شاہد بھائی پیچھے ہی کھڑے۔ نمیرہ اب تک تم تیار نہیں ہوئی، خوب اچھے سے تیار ہونا تاکہ لوگ مجھ پر رش کریں، یہی ہے شاہد کی ہونے والی بیوی۔ نمیرہ شاہد کا لایا ہوا سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہد اسے ہی
اپنا نشانہ بنائے ہوئے تھے کہ وصفی نے آگاہ کیا، شاہد بھائی دادی آ رہی ہیں۔ اماں کیا تم مجھے بتا رہے ہو یا ڈرا رہے ہو؟ اپنی ہونے والی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں تبھی دادی آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم دادی صاحبہ، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نہیں بیٹا، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں دادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جائیں؟ ارے ہم نہ جانے کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم بعد میں وصفی کے ساتھ آ جائیں گے۔ اچھا۔ سبھی لوگ تیار ہو چکے تھے۔ شاہد اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ بارات آنے میں ابھی 1-2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگی تھی۔ تبھی آپ لوگ تو آنے میں دیر کر دی۔ ویسے بھابھی میری بہت اچھی لگ رہی ہیں، نظر نہ لگے کسی کی نظر تو آج تم پر لگے گی۔ بھابھی نے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ بارات آ چکی تھی، سبھی ان کی خاطر نوازش میں لگے ہوئے تھے۔ دلہن کے لیے آیا ہوا سامان اندر بھجوا دیا گیا تھا۔ بارات آنے میں اتنی دیر جو ہو گئی تھی، یوں شاہینہ نے دلہن کو تیار کرنا مناسب سمجھا۔ نمیرہ مہمانوں میں لگی ہوئی تھی، وہ ابھی تیار ہی ہو رہی تھی کہ دلہن کی ہونے والی نندوں نے اسے آ گھیرا۔ بھائی ہم تو اپنی بھابھی دیکھیں گے، میری بھابھی کیسی لگ رہی ہیں۔ کہتے ہوئے وہ لوگ اندر آ گئیں۔ شاہینہ اسے ابھی تیار کر ہی رہی تھی۔ بھابھی تو میری ہی بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں۔ سمیرہ دلہن بنی بہت گجب ڈھا رہی تھی۔ سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ محفل میں بیٹھی نمیرہ اپی کچھ خاصی لگ رہی تھی۔ شاہد بھائی ان سے ابھی کچھ پوچھنے آئے تھے اور چلے گئے، پھر دوبارہ سے کچھ بتانے آئے اور چلے گئے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے کئی مرتبہ آ چکے تھے۔ آخر اس آس پاس بیٹھے لوگوں نے ان کی امی سے پوچھ ہی لیا، یہ کون لڑکی ہے جو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ یہ ہماری ہونے والی بہو ہے، ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت ہے آپ کی بہو۔ سبھی نے بہت تعریف کی۔ اس بار شاہد آئے تو نمیرہ نے اسے ٹوک دیا، پلیز شاہد ابھی مت آنا، اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے۔ شادی ہو چکی تھی اور سبھی اپنے اپنے گھر چل دیے تھے۔ ہم لوگوں کو تو بھی اب نکلنا چاہیے، وقت کافی ہو گیا ہے، امی نے کہا۔ تبھی وصفی اور شاہد بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ وصفی تم دادی کو لے کر چلو، میں ان لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا۔ سبھی لوگ آ چکے تھے، رات کے 2 بج گئے تھے اور ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ تھکن اتنی تھی کہ لیٹے تو سو گئے۔ چھٹی کا دن تھا، سبھی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ تبھی فون کی بیل بجی سنائی دی۔ وصفی جاؤ ریسیور اٹھاؤ، شاہینہ نے کہا۔ شاہینہ اپی تم اٹھا لو، میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ فون کٹ گیا۔ پتہ نہیں کس کا فون تھا، تم لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہو، اپی نے کہا۔ پتہ دوبارہ پھر رنگ ہونے لگی کہ نمیرہ نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں دبئی سے سلمیٰ پھپھو بول رہی ہوں۔ السلام علیکم، میں نمیرہ آپ کی بڑی بھتیجی بول رہی ہوں۔ اچھا بیٹا، بھابھی کو فون دو لیجیے، امی سلیمہ پھپھو کا فون ہے، امی کی ان سے بات ہوئی ہے؟ کیا ہوا امی، سب خیریت تو ہے؟ ہاں بیٹا، ان کے آنے کا بتا رہی تھی، چھٹی کا دن تھا اور آج صبح سے ہی شاہد آ گئے تھے۔ امی کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ شاہینہ نے چائے لے کر آ گئی۔ کیا بات ہے شاہد بھائی، آج کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ اپی تمہاری جانے سے منع کر رہی ہیں۔ اپی کو منانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اگر وہ چلی گئی تو جو مانگو گی وہ دیں گے۔ ایسی بات ہے تو پھر تیار ہو جائیے دلانے کے لیے۔